بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على ألا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها۔ اس عبارت میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں اور دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرتے وقت مہر کا کوئی ذکر نہیں کیا تو نکاح ہو جائے گا۔ تو نکاح ہونے کے بعد اگر اس شخص نے اس عورت کے ساتھ دخول بھی کیا یعنی صحبت کی یا خلوت صحیحہ کی، خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کو اتنا وقت تنہائی میں مل جائے کہ جس میں وہ صحبت کر سکے۔ اگر اتنا وقت مل گیا ہے ان کو تنہائی میں، بے شک اگر انہوں نے صحبت نہیں بھی کی تب بھی مہر واجب ہو جائے گا۔ تو دخول کیا یا خلوت صحیحہ کی تو مہر واجب ہو جائے گا۔ یا اسی طرح دخول یا خلوت صحیحہ کرنے سے پہلے پہلے شوہر مر گیا تب بھی جو ہے اس عورت کے لیے مرد پر جو شوہر پر مہر واجب ہوگا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد نے عورت سے شادی کی اس شرط پر کہ وہ اس کو مہر نہیں دے گا۔ تو اگر نکاح کر دیا اس شرط پر کہ مہر نہیں دوں گا تو نکاح ہو جائے گا، اور نکاح ہونے کے بعد اگر اس شخص نے دخول کیا یا خلوت صحیحہ کی یا یہ مر گیا تو ان تینوں صورتوں میں اس شخص پر مہر واجب ہوگا۔ تو ان دونوں مسئلوں کا حکم ایک ہی ہے، چاہے مہر کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو، مہر کا کوئی ذکر نہ ہو عقد نکاح میں، تو نکاح ہو جائے گا اور دخول خلوت صحیحہ یا مرنے کے بعد مہر واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر اس شرط پر نکاح کیا تھا کہ مہر نہیں دوں گا تب بھی نکاح ہو جائے گا، اور نکاح ہونے کے بعد اگر اس شخص نے خلوت صحیحہ کی یا دخول کیا یا مر گیا تو تب بھی ان تینوں صورتوں میں مہر واجب ہوگا۔ تو یہ دونوں مسئلے ہیں، دونوں مسئلوں کا حکم ایک ہی ہے کہ مہر شوہر پر واجب ہوگا، نکاح ہو جائے گا، چاہے مہر کا نام نہ لے یا یہ شرط لگائے کہ مہر نہیں دوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مہر کا تو کوئی ذکر نہیں ہوا ہے یا یہ شرط لگائی ہے کہ مہر دوں گا ہی نہیں، تو اب مہر کتنا واجب ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ مہر مثلی واجب ہوگا شوہر پر، عورت کے لیے مہر مثلی واجب ہوگا۔ مہر مثلی کل کے درس میں آپ کو بتایا تھا۔ یہ ہو گیا احناف کا مسلک۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دخول سے پہلے یعنی صحبت سے پہلے اگر یہ شوہر مر گیا، نکاح تو ان کے نزدیک بھی درست ہو جائے گا اگر مہر کا نام ذکر نہیں کیا، دونوں مسئلوں میں نکاح ان کے نزدیک ہو جائے گا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر دخول سے پہلے یہ شخص مر گیا تو اس پر کوئی مہر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ دخول ہی نہیں کیا۔ جب دخول ہی نہیں کیا تو عورت صحیح سلامت ہی رہی، جب صحیح سلامت رہی تو اب جو ہے کوئی مہر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جس کے بدلے میں مہر واجب ہوتا ہے شوہر پر تو وہ چیز تو اس کو حاصل نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ مر گیا، تو لہٰذا مہر کوئی واجب نہیں ہے۔
یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں مرا نہیں ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو پھر اکثر شوافع کا تو وہی مسلک ہے جو احناف کا ہے، یعنی اگر دخول کر لیا ہے تو اکثر شوافع کے نزدیک مہر واجب ہوگا، اس لیے کہ اس نے بیوی سے فائدہ حاصل کر لیا تو مہر تو واجب ہوگا دونوں مسئلوں میں۔ لیکن بعض شوافع جو ہے دوسرے مسئلے میں ذکر کرتے ہیں، خاص کر دوسرے مسئلے کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ جب اس شرط پر شادی کی کہ مہر نہیں دوں گا اور بیوی اس پر راضی ہو گئی تو بعض شوافع فرماتے ہیں، اکثر شوافع تو ہمارے احناف کی طرح ہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مہر واجب ہوگا، بے شک مہر کی نفی کی ہو تب بھی مہر واجب ہوگا، کیونکہ جب بیوی سے فائدہ حاصل کر لیا تو مہر تو دینا پڑے گا بھی، تو مہر مثلی واجب ہوگا، وہ بھی فرماتے ہیں۔ لیکن بعض شوافع دوسرے مسئلے میں فرماتے ہیں، یعنی جب اس شرط پر شادی کی کہ مہر نہیں دوں گا، اس کے متعلق بعض شوافع کا مسلک یہ ہے کہ مہر عورت کا حق ہے اور عورت کو یہ قدرت اور یہ حق شریعت نے دیا ہے کہ وہ ابتداءً مہر کی نفی کر دے، اس لیے کہ اس کا حق ہے تو وہ ابتداءً یعنی نکاح کے وقت ہی مہر کی نفی کر سکتی ہے کہ میں نہیں لیتی مہر، مجھے نہیں چاہیے، یا شوہر کہے کہ میں نہیں دوں گا اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں لوں گی، مجھے نہیں چاہیے، تو وہ ابتداءً نفی کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا حق ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح کہ جب نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح ہونے کے بعد عورت مہر معاف کر سکتی ہے، ساقط کر سکتی ہے، شوہر سے کہے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا میں نہیں لیتی، تو جب انتہاءً یعنی نکاح ہونے کے بعد وہ معاف کر سکتی ہے، ساقط کر سکتی ہے، تو ابتداءً یعنی نکاح کرتے وقت بھی، عقد ہوتے وقت بھی وہ معاف کر سکتی ہے، ابتداءً معاف کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب اس نے اس شرط کو قبول کر لیا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے مہر، میں نہیں لیتی، تو ٹھیک ہے، اب اگر شوہر نے دخول کر بھی لیا تب بھی مہر واجب نہیں ہوگا، شوہر پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عورت کا حق تھا، عورت نے معاف کر دیا، تو اس طرح وہ امتحان معاف کر سکتی ہے، ابتداءً بھی معاف کر سکتی ہے، نفی کر سکتی ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر کی 3 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، مہر 2 اعتبارات ہیں مہر کے۔ پہلے اعتبار سے مہر کی 3 قسمیں ہیں، 10 درہم مہر مثلی اور 10 درہم سے زائد جو ہے۔ تو مہر 10 درہم جو ہے شریعت کا حق ہے، اس کو تو عورت بالکل معاف نہیں کر سکتی ابتداءً۔ دوسرا ہے مہر مثلی، مہر مثلی خاندان والوں کا حق ہے، اگر اس سے کم مہر رکھے گی تو خاندان والوں کے اعتراض کا حق ہے، اگر خاندان والے راضی ہے تو اس سے کم رکھ سکتی ہے، لیکن اگر اس سے کم رکھے گی اور خاندان والے اعتراض کرے تو پھر مہر مثلی دینا پڑے گا، مہر مثلی سے کم نہیں رکھ سکتی پھر۔ تیسرا ہے کہ مہر مثلی سے بھی زیادہ مہر عورت رکھے تو وہ ابتداءً وہ معاف کر سکتی ہے، اس لیے کہ مہر مثلی سے جو زائد ہے وہ عورت کا حق ہے۔ تو یہ تو ایک حیثیت ہوئی مہر کے اعتبار سے، ایک حیثیت کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اب آ جائے دوسری حیثیت کے اعتبار سے، مہر چاہے جتنا بھی ہو، چاہے وہ 10 درہم ہو یا مہر مثلی ہو، چونکہ یہ شریعت کا حق ہے یا مہر مثلی خاندان والوں کا حق ہے، تو ابتداءً عورت مہر مثلی یا 10 درہم سے کم یعنی مہر بالکل معاف نہیں کر سکتی۔ مہر مثلی یا 10 درہم کو آپ چھوڑ دے، ابتداءً عورت مہر معاف نہیں کر سکتی، یعنی نفی نہیں کر سکتی کہ میں مہر نہیں لیتی، اس لیے کہ جب عقد ہوتا ہے، عقد نکاح ہوتا ہے، اس وقت یہ مہر جو ہے یہ شریعت کا حق ہے، عورت کا حق نہیں ہوتا اس وقت۔ جب یہ شریعت کا حق ہے تو عورت کو یہ حق ابھی حاصل ہی نہیں ہوا، تو شریعت کا حق عورت معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت یہ عورت کا حق ہے۔
تو لہٰذا اگر عورت نفی کرے گی بھی تب بھی مہر کی نفی نہیں ہوگی۔ ہاں جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد شریعت کے مطابق تو شوہر پر 10 درہم واجب ہو گئے کم سے کم، تو مہر شوہر پر واجب ہو گیا، جتنا بھی ہوا نکاح ہونے کے بعد شوہر پر واجب ہو گیا۔ اب شریعت نے شوہر پر عورت کے لیے مہر واجب کر دیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد شریعت نے یہ حق عورت کو دے دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کے لیے واجب کر دیا، اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب شریعت نے عورت کو حق دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ مہر آپ لیتی ہے یا نہیں لیتی، ہم نے آپ کے لیے واجب کیا ہے، آپ چاہے لے لے چاہے تو معاف کر دے، شوہر کو بری کر دے۔ تو نکاح کے وقت شوہر کا حق نہیں ہے، بیوی کا حق نہیں ہے، شریعت کا حق ہے۔ نکاح ہونے کے بعد شریعت یہ حق عورت کو دے دیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دو صورتیں ہو گئی، ایک ہے نفی کرنا کہ مہر میں لیتی ہی نہیں، مہر بالکل نفی کر دے کہ ٹھیک ہے مجھے مہر چاہیے ہی نہیں، تو یہ ہے مہر کی نفی کرنا، تو یہ حق عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ مقرر شدہ مہر معاف کرنا اور اس سے شوہر کو بری کرنا، تو یہ تب ہے کہ جب عورت پر کوئی چیز، شوہر پر جب مہر واجب ہوگا تو پھر عورت جو ہے وہ نفی کرے گی یا اس کو بری کرے گی۔ تو عورت کو نفی کرنے کا حق تو حاصل نہیں ہے کہ وہ سرے سے مہر کی نفی کر دے، اس لیے کہ یہ شریعت کا حق ہے، شریعت نے واجب کیا، عورت نفی نہیں کر سکتی۔ ہاں جب شریعت واجب کر دے گی، شریعت کے مطابق مہر واجب ہو جائے گا، پھر عورت کو حق ہے کہ وہ بری کر دے اور معاف کر دے۔ تو عورت بری کر سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے، نفی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نفی کا مطلب یہ ہے کہ ابتداءً ہی نفی کر دے، اور ابتداءً مہر عورت کا حق نہیں ہوتا، شریعت کا حق ہوتا ہے۔ تو شریعت واجب کر دیتی ہے، پھر بعد میں عورت نفی کر سکتی ہے۔ تو امام شافعی کی دلیل کا جواب دے دیا اور اپنی دلیل بھی بیان کر دی احناف نے، کہ آپ جو کہتے ہیں کہ عورت ابتداءً معاف کر سکتی ہے، اس لیے کہ جب انتہاً معاف کر سکتی ہے تو ابتداءً بھی معاف کر سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابتداءً جو ہے اس کو نفی کہتے ہیں، اور انتہاً جو ہے وہ ہے معافی۔ تو ابتداءً عورت نفی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ابتداءً عورت کا حق نہیں ہوتا، شریعت کا حق ہوتا ہے، تو ابتداءً تو نفی نہیں کر سکتی، اس لیے شوہر پر مہر واجب ہوگا۔ باقی امتحان جو نفی کرتی ہے تو وہ نفی نہیں ہے، وہ معاف کرنا ہوتا ہے، تو امتحان وہ معاف کر سکتی ہے، اس لیے کہ امتحان عورت کا حق بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا یہ قیاس درست نہیں ہے کہ آپ نے ابتدا کو انتہا پر قیاس کر دیا، اس لیے کہ ابتداءً شریعت کا حق ہے اور امتحان عورت کا حق ہے۔ تو لہٰذا امام شافعی نے جو یہ دلیل بیان کر دی یا شوافی نے جو دلیل بیان کر دی وہ درست نہیں ہے، وہ قیاس مع الفارق ہے۔ تو ہمارے نزدیک مہر شریعت کا حق ہے ابتداءً، تو لہٰذا شوہر پر واجب ہوگا ہی ہوگا اگر اس نے دخول کیا یا وہ مر گیا۔ باقی وہ بات کی بات ہے کہ عورت معاف کر دے یا بری کر دے، تو وہ بات کی بات ہے۔ فی الحال بات یہ ہو رہی ہے کہ شوہر پر مہر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہم کہتے ہیں واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ شریعت کا حق ہے۔ تو جب اس نے نکاح کیا تو بے شک اس نے مہر کی نفی کی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا حق ہے ابتداءً۔ تو جب اس نے نکاح کیا تو مہر واجب ہو جائے گا، چاہے اس نے نام نہ لیا ہو نکاح کے وقت یا مہر کی بالکل نفی کی ہو، دونوں صورتوں میں مہر واجب ہو جائے گا نکاح کرنے کے ساتھ ہی۔ اور نکاح کرنے کے ساتھ اگر پھر اس نے دخول کیا یا مر گیا تو پھر مہر مثلی واجب ہوگا۔ باقی بعد میں معاف کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی الگ حیثیت ہے، اس وقت عورت کا حق بن جاتا ہے۔ تو اس ابتدائی حالت کو انتہائی حالت پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابتداءً عورت کا حق ہوتا ہے اور بعد میں ابتداءً شریعت کا حق ہوتا ہے اور بعد میں عورت کا حق بن جاتا ہے۔ تو بعد میں عورت معاف کر سکتی ہے لیکن ابتداءً اس کی نفی نہیں کر سکتی۔ تو اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلَّا مَهْرَ لَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا۔ اس عبارت میں دونوں مسئلے ذکر کیے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کی اور مہر کا کوئی
ذکر نہیں کیا، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، کسی شخص نے عورت سے شادی کی اس شرط پر کہ اس کو مہر نہیں دیا جائے گا، فرماتے ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں مسئلوں میں فلاحا مہر مثلہا، اس عورت کو مہر مثلی ملے گا۔ کب؟ ان دخل بہا، اگر شوہر اس عورت کے ساتھ دخول بھی کر لے نکاح کے بعد، او مات عنہا، یا مرد جو ہے وہ دخول کرنے سے پہلے پہلے مر جائے، تو دونوں صورتوں میں بیوی کو مہر مثلی ملے گا۔ اور میں نے ایک ساتھ دوسری بات بھی کی تھی کہ خلوت صحیحہ کی ہو، کیونکہ خلوت صحیحہ بھی احناف کے نزدیک دخول کا قائم مقام ہے، تو اگر خلوت صحیحہ کی ہے تب بھی مہر مثلی ملے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے لا یجب شیء فی الموت قبل الدخول، اوپر ناقد نے لکھا ہے، یعنی دخول کرنے سے پہلے پہلے اگر شوہر مر گیا تو ایسی صورت میں کوئی چیز بھی شوہر پر واجب نہیں ہے۔ یہ تو پہلا مسئلہ ہے، جب دخول سے پہلے شوہر مر جائے تو اس میں شوافع کے اختلاف ہے ہم سے۔ دوسرا مسئلہ، اگر شوہر نے دخول کر لیا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے اکثر شوافع کا یہ مذہب ہے کہ علی ان یجب فی الدخول لہو ان فی الدخول، اکثر شوافع کا مسلک یہ ہے کہ دخول کی صورت میں، یعنی شوہر مرا نہیں ہے، اس نے دخول کیا، تو دخول کیا یعنی مہر کی شرط نہیں لگائے، مہر یہ کیا تھا کہ مہر نہیں دوں گا، اور اس کے بعد پھر دخول کیا، یعنی دونوں مسئلوں میں اکثر شوافع کا مسلک یہ ہے کہ اگر دخول کر لیا نکاح کے بعد تو مہر مثلی واجب ہوگا، اکثر شوافع کا یہ مسلک ہے۔ لیکن بعض شوافع کا مسلک یہ ہے کہ دوسرے مسئلے میں جب مہر کی نفی کی ہے تو اس صورت میں بعض شوافع کا مسلک یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عبارت میں تو وہ مذکور نہیں ہے، لیکن اس عبارت سے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض شوافع کا یہ مسلک ہے کہ اگر دخول کر بھی لیا ہے لیکن شرط یہ لگائی تھی کہ مہر نہیں دوں گا، اور عورت نے یہ شرط قبول کی تھی، تو ایسی صورت میں شوہر پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ لہو ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان المہر خالص حقها، مہر جو ہے یہ خالص عورت کا حق ہے۔ فتمکن من نفیہ ابتداء کما تتمکن من اسقاطہ انتہاء، فرماتے ہیں کہ مہر عورت کا حق ہے خالصتاً، تو لہٰذا اس کو مہر کی نفی کرنے کا حق حاصل ہے ابتداء، یعنی نکاح کے وقت، جیسے کہ اس کو یہ حق حاصل ہے اور قدرت حاصل ہے کہ وہ انتہاء مہر کو ساقط کر سکتی ہے، شوہر کو معاف کر سکتی ہے۔ انتہاء یعنی نکاح ہونے کے بعد، تو جب نکاح ہونے کے بعد وہ معاف کر سکتی ہے تو ابتداء نکاح کرنے کے وقت بھی وہ معاف کر سکتی ہے، تو جب اس نے معاف کر دیا ہے نکاح کرنے کے وقت تو لہٰذا معاف ہو گیا ہے، اب شوہر پر دخول کرنے کے بعد کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی۔ یہ بعض شوافع کا جو مسلک ہے انہوں نے اپنے مسلک پر دلیل پیش کی۔ وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المہر وجوبا حق الشرعی علی ما مر، ہماری دلیل یہ ہے کہ مہر واجب ہے شریعت کی حق کی بنیاد پر، یعنی مہر جو ہے یہ شریعت کا حق ہے، اس بنیاد پر واجب ہے، عورت کا حق نہیں ہے۔ علی ما مر، جیسے کہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ مہر شریعت کا حق ہے۔ وَإِنَّمَا يَسِيرُ حَقًّا لَهَا فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ، یہ عورت کا حق بعد میں بنتا ہے حالت بقا میں، یعنی جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ عورت کا حق بنتا ہے، نکاح ہوتے وقت یہ عورت کا حق نہیں ہوتا، یہ شریعت کا حق ہوتا ہے۔ تو نکاح ہونے کے بعد یعنی حالت بقا میں یہ عورت کا حق بن جاتا ہے۔ فَتَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ دُونَ النَّفْيِ، تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ عورت معاف کرنے کی تو مالک ہوتی ہے، یعنی عورت مہر معاف تو کر سکتی ہے، شوہر کو بری کر سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے، دون النفی، مہر کی نفی نہیں کر سکتی، یعنی نکاح ہونے کے بعد شوہر کو معاف تو کر سکتی ہے لیکن نکاح ہوتے وقت وہ مہر کی نفی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس وقت وہ اس کا حق نہیں ہوتا، اس وقت وہ شریعت کا حق ہوتا ہے۔ باقی میں نے اس سے جو تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی تفصیل سے۔
وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے دخول کرنے سے پہلے پہلے بیوی کو طلاق دے دی، یعنی خلوت صحیحہ اور دخول سے پہلے پہلے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں بیوی کو مہر مثلی نہیں ملے گا اور نہ مہر مثلی کا آدھا ملے گا، بلکہ اس کو متع ملے گا۔ یعنی یہ مسئلہ اوپر والے مسئلے کے ساتھ ہی ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر کا نام ذکر نہیں کیا گیا تھا، یعنی نکاح کے وقت مہر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا، یا یہ شرط رکھی گئی تھی کہ عورت کو مہر نہیں ملے گا، تو ان دونوں صورتوں میں اگر نکاح کر لیا اور پھر دخول یا خلوت صحیحہ سے پہلے پہلے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں بیوی کو متع ملے گا، آدھا مہر نہیں ملے گا، نہ مہر مثلی کا آدھا ملے گا۔ ویسے تو اگر مہر مقرر ہو نکاح کے وقت اور دخول یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا مہر ملتا ہے، یہ مسئلہ کل کے درس میں گزر چکا، لیکن ابھی بات یہ کر رہے ہیں کہ نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، یا یہ بات ہوئی تھی کہ عورت کو مہر نہیں دیا جائے گا اور نکاح کر لیا، تو پھر نکاح ہونے کے بعد اگر خلوت صحیحہ یا دخول سے پہلے شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی کو متع ملے گا، آدھا مہر یا مہر مثلی کا آدھا نہیں ملے گا۔ تو اگر طلاق نہ دے تو اوپر آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ دخول کے بعد مہر مثلی واجب ہوگا، لیکن اگر دخول سے پہلے یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے تو متع واجب ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کہ ان عورتوں کو جن سے آپ نے، یعنی پوری آیت یہ ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، فرماتے ہیں اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دو جن کو آپ نے ابھی تک چھوا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا، اور آپ نے ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، تو ایسی عورتوں کو طلاق دینے کے بعد آپ ان کو متع دو، اور متع جو ہے مالدار شخص اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اور غریب شخص اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن عورتوں کے لیے نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا اور ان کو دخول سے پہلے یا خلوت صحیحہ سے پہلے شوہر طلاق دے دے تو ان کو متع دیا جائے گا، اور یہ متع جو ہے یہ واجب ہے، رجوع کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت کی طرف، اس لیے کہ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، یہ امر کا صیغہ ہے، متعو باب تفعیل سے جمع مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ہے، تو لہٰذا امر جو ہے وہ آپ اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ لفظ امر کا صیغہ ہے تو یہاں پر وجوب ثابت ہوگا، یعنی یہ متع دینا شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ عورت شوہر جو ہے وہ عورت کو، یعنی اپنی بیوی کو جس کو اس نے طلاق دے دی ہے اس کو متع دے، تو یہ متع واجب ہے۔ وفی خلاف مالک، اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ متع واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، شوہر چاہے دے دے تو اس کا احسان ہے، اس کو اجر اور ثواب ملے گا، نہ دے تو کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کی طرف رجوع کرے تو امر ہے، اور امر کی طرف رجوع اگر ہم کریں یعنی تو امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں تک آپ دیکھ لیں، باقی متع کسے کہتے ہیں وہ اگلی عبارت میں آ رہا ہے۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت کو طلاق دے دے دخول سے پہلے، کس عورت کو؟ جو اوپر مسئلہ چلا آ رہا ہے جس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا، فرماتے اگر اس عورت کو طلاق دے دے دخول سے پہلے پہلے تو اس عورت کو متع دیا جائے گا، لقول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، یعنی قرآن کی اس آیت کی وجہ سے، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، پوری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی، باقی کتاب میں اتنی ہی ہے کہ ان عورتوں کو متع دو
مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس پر واجب ہے متع. الآیہ پوری آیت ہے یہ. فرماتے ثم هذه المتعة واجبة رجوعا الى امر، فرماتے ہیں کہ یہ متع واجب ہے امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے. امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے یعنی صیغہ امر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے، امر کا لحاظ کرتے ہوئے، صیغہ امر کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ متع واجب ہے. تو حناف کے نزدیک یہ متع واجب ہے. وفی خلاف مالک، اس میں امام مالک کا اختلاف ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مستحب ہے. متع کسے کہتے ہیں تو اس عبارت میں ذکر کرتے ہیں. فرماتے والمتعۃ ثلاثۃ اثواب من کسوۃ مثلها وهي درع وخمار وملحفة، وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس رضوان اللہ علیہم یا علیہما. فرماتے ہیں کہ متع 3 کپڑوں کو کہتے ہیں جو عورت کے مطابق دیے جائیں گے. یہ صاحب قدوری کی عبارت ہے. تو فرماتے ہیں والمتعۃ ثلاثۃ اثواب، متع 3 کپڑوں کو کہتے ہیں. من کسوۃ مثلها، جو عورت کے کپڑوں کے مطابق ہوں گے. وہ 3 کپڑے کون سے ہیں؟ یعنی پورا سوٹ دیا جائے گا. درع کرتا، و خمار دوپٹہ، و ملحفہ چادر، یعنی آج کے دور میں جو ہے پجامہ سلوار وغیرہ، تو اس ٹائم تو چادر ہی باندھتے تھے، لنگی باندھتے تھے، تو اس وجہ سے چادر کا. باقی آپ یوں سمجھ لیں کہ دوپٹہ اور قمیض سلوار پورا 3 پیس سوٹ دیا جائے گا، تو اس کو متع کہتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 کپڑے اور متع کی یہ تشریح اور یہ تفسیر جو ہے، یہ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. انہوں نے متع کی یہ تفسیر کی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ امام قدوری کی یہ جو عبارت ہے وَقَوْلُهُ مِنْ كِسْوَةٍ مِثْلَهَا، کہ عورت کے کپڑوں کے مطابق اس کو متع دیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ امام قدوری کی یہ عبارت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ متع میں عورت کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا. اگر عورت مالدار ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو کپڑے دیے جائیں گے، یعنی مہنگے کپڑے دیے جائیں گے. اور یہی امام کرخی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ متع واجب ہے اور یہ مہر مثلی کا قائم مقام ہے. اس لیے کہ اگر دخول کر لیتا تو مہر مثلی واجب ہوتا، اب دخول نہیں کیا ہے، اس سے پہلے طلاق دے دی ہے، تو مہر مثلی کی جگہ اب متع نے لے لی ہے. تو یہ متع جو ہے یہ مہر مثلی کا قائم مقام ہے. اور مہر مثلی میں عورت کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ عورت کے خاندان کی عورتوں کا مہر جو ہوتا ہے اس کو مہر مثلی کہتے ہیں. تو مہر مثلی میں عورت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تو مہر مثلی کا جو قائم مقام ہے متع، اس میں بھی عورت کا لحاظ رکھا جائے گا. اگر عورت مالدار ہے تو اس کو مہنگے ترین کپڑے دیے جائیں گے، اور اگر وہ متوسط درجے کی ہے تو اس لحاظ سے کپڑے دیے جائیں گے، اگر وہ غریب ہے تو اس لحاظ سے اس کو کپڑے دیے جائیں گے. تو امام کرخی اور امام قدوری کا تو یہ مسلک ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ متع میں شوہر کے حالت کا اعتبار ہے. اگر شوہر مالدار ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے دے گا، اگر وہ غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ کپڑے دے گا. اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت اور نص قرآن مجید کی آیت کو ہی کہتے ہیں، حدیث کو بھی کہتے ہیں. تو فقہ میں قرآن کی آیت اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو نص کہتے ہیں اصول فقہ میں. تو فرماتے ہیں کہ نص پر عمل کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مرد کی حالت کا اعتبار ہے متع میں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، کہ مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق متع واجب ہے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور غریب پر اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے متع واجب ہے. تو یہ نص نے واضح طور پر بیان کیا کہ مرد کی حالت کا اعتبار ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ثُمَّ هِيَ لَا تَزْدَادُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا، فرماتے ہیں کہ یہ جو متع ہے
یہ مہر مثلی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں مرد کی حیثیت کے اعتبار ہے، تو مرد اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو 3 پیس سوٹ دے گا کپڑوں کا، لیکن اس میں اعتبار مرد کی حالت کا ہے، تو یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ کپڑے جو ہیں وہ مہر مثلی سے زیادہ قیمت کے نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کا مہر مثلی ہے 30,000 روپے اور شوہر نے اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی اور مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو اب تو مہر مثلی واجب ہونا تھا دخول کے بعد، لیکن شوہر نے پہلے ہی طلاق دے دی، تو اب متع واجب ہے شوہر پر، لیکن شوہر بہت مالدار ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق تو کپڑے جو دیے جائیں وہ 30,000 سے بھی بڑھ جاتے ہیں، 50,000 سے بھی بڑھ جاتے ہیں، تو اب کیا وہ اتنے مہنگے کپڑے دے گا جو 50,000 سے بھی بڑھ جائے؟ تو فرماتے ہیں نہیں، اس کو اتنے کپڑے دیے جائیں گے، شوہر پر اتنے کپڑے واجب ہوں گے جو مہر مثلی سے کم ہو، مہر مثلی سے زیادہ دینا درست نہیں ہے۔ اگر دے دے تو ٹھیک ہے، متع واجب ادا ہو جائے گا، لیکن مہر مثلی سے زیادہ نہ ہو، تاکہ شریعت نے جو مقرر کیا ہے اس پر زیادتی لازم نہ آئے۔ شریعت تو مہر مثلی اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ دخول نہیں ہوا، تو لہٰذا اس کو کم درجے کی چیز ملے گی، اب متع ملے گا، لیکن اگر آپ مہر مثلی سے زیادہ مہنگے کپڑے دیں گے تو پھر یہ شریعت کا الٹ لازم آ جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مہر مثلی سے کم ہو، یعنی 20-25 ہزار کا جو ہے وہ سوٹ اس کو دے دیا جائے۔ تو یہ تو مالدار ہونے کی صورت میں ہے، اور غریب ہونے کی صورت میں جو ہے جو کپڑے ہیں عورت کے وہ 5 درہم سے کم نہ ہو، کیونکہ کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے، اور دخول سے پہلے اگر طلاق دے دی جائے عورت کو تو 10 درہم کا آدھا یعنی 5 درہم عورت کو ملتے ہیں، تو یہ کم سے کم مہر ہے عورت کا، جو 5 درہم دخول کرنے سے پہلے اگر طلاق دے دی جائے تو اس کو ملتے ہیں، تو اب یہ کم سے کم ہے 5 درہم، تو لہٰذا جب غریب آدمی بھی بیوی کو سوٹ دے، متع دے، تو وہ 5 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم 5 درہم کا ہو، تو وہ مہر مثلی سے زیادہ نہ ہو متع، اور 5 درہم سے کم نہ ہو، اس کے درمیان ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری بات ہے کہ عورت کے مہر مثلی سے زیادہ نہ ہو متع، اور 5 درہم سے کم نہ ہو، فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیں اصل یعنی امام محمد کی جو کتاب مبسوط ہے اس سے معلوم ہوئی ہے۔ یہاں تک عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں والمتعۃ ثلاثۃ اثواب من کسوۃ مثلها، فرماتے ہیں متع 3 کپڑوں کو کہتے ہیں جو عورت کے کپڑوں کے مطابق ہوں گے، وہی درع، ان میں سے ایک ہے کرتا، و خمار، نمبر 2 دوپٹہ، و ملحفہ، اور نمبر 3 چادر، چادر سے مراد یعنی پجامہ وغیرہ۔ وہذہ تقدیر مروی عن عائشہ و ابن عباس، فرماتے ہیں کہ یہ 3 کپڑے جو مقرر کیے گئے ہیں، یعنی متع کی جو یہ تشریح کی گئی ہے، یہ مروی ہے حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وقولہ من کسوۃ مثلها اشارۃ الی انہ یعتبر حالها وہو قول الکرخی فی المتع۔ فرماتے امام قدوری کا جو یہ قول ہے، جو یہ بات ہے کہ من کسوۃ مثلها، کہ عورت کے کپڑوں کا مطابق 3 کپڑے ہونے چاہیے، فرماتے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے، امام قدوری کا یہ قول اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ عورت کا اعتبار ہوگا، عورت کی حالت کا اعتبار ہے، اس کی حیثیت کا اعتبار ہے متع میں، اور یہی امام کرخی رحمہ اللہ کا قول ہے فی المتعۃ الواجبہ، متع واجبہ میں، لقیامها مقام المہر المثلی، اس لیے کہ جو متع واجبہ ہے، یعنی جو یہ متع ہے جو واجب ہے شوہر پر، فرماتے ہیں یہ مہر مثلی کا قائم مقام ہے، تو اس وجہ سے اس میں عورت کی حیثیت کا اور اس کی حال کا اعتبار ہوگا، کیونکہ مہر مثلی میں عورت کے حال کا اعتبار ہوتا ہے، تو جو اس کا قائم مقام ہے یعنی متع،
اس میں بھی عورت کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ امام کرخی نے متع واجبہ کی قید اس لیے لگائی کہ ان کے نزدیک جو متع مستحبہ ہے اس میں مرد کی حالت کا اعتبار ہے، اس لیے وہ فرماتے کہ یہ جو متع ہے جو واجب ہے شوہر پر، اس میں عورت کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ متع مستحبہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تو امام قدوری اور امام کرخی کا مسلک ہو گیا۔ فرماتے صحیح بات یہ ہے کہ انه يعتبر حاله عملا بالنص، فرماتے ہیں کہ نص پر عمل کرتے ہوئے، قرآن مجید کی آیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے صحیح بات یہ ہے کہ مرد کی حالت کا اور اس کی حیثیت کا اعتبار ہوگا۔ وهو قوله تعالی، اور وہ نص جس پر ہم عمل کر کے یہ بات کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول، قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ علی الموسی قدرہ علی المقتر قدرہ، کہ مالدار آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق متع واجب ہے اور فقیر پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ ثم ہی لا تزداد علی نصف مہر مثلها ولا تنقص عن 5 دراہم، فرماتے ہیں کہ پھر یہ متع مہر مثلی سے زیادہ نہ ہو، مہر مثلی کا جو نصف ہے اس سے زیادہ نہ ہو۔ یہاں پر میرے ذہن میں نہیں رہا کہ اگر عورت کا مہر مثلی 30,000 ہے تو اس کا جو نصف 15,000 ہے، اس سے زیادہ کے کپڑے نہ ہو، اس سے کم ہو۔ تو مہر مثلی کیونکہ اگر دخول کر لیتا تو ایسے نہیں، اگر مہر مثلی اس کے لیے مقرر ہوتا نکاح کے وقت اور یہ طلاق دے دیتا تو عورت کو نصف مہر دینا پڑتا، اور اگر 10 درہم مقرر ہوتے اور طلاق دیتا تو اس کو 5 درہم دینا پڑتے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اگر مہر مقرر ہو مہر مثلی اس کا، تو کم سے کم اس کو نصف مہر مثلی ملتا ہے دخول سے پہلے اگر طلاق ہو جائے، اور اگر 10 درہم مقرر ہو، کم سے کم مقرر ہو، تو اس کو جو ہے 5 درہم ملتے ہیں اگر دخول سے پہلے طلاق ہو۔ یعنی اگر عورت کا مہر زیادہ مقرر ہو تو زیادہ اس کا مہر مثلی ہی ہوتا ہے، تو اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی جائے تو آدھا ملتا ہے، مہر مثلی کا آدھا ملتا ہے، اور اگر کم سے کم مہر مقرر ہو اور اس کو دخول سے پہلے طلاق دی جائے تو اس کو 5 درہم ملتے ہیں، کیونکہ کم سے کم جو ہے 10 درہم مہر ہے۔ تو لہٰذا متع اس کے درمیان ہونا چاہیے، مہر مثلی سے زیادہ نہ ہو، نصف مہر مثلی سے آدھے مہر مثلی سے زیادہ نہ ہو، اور 5 دراہم سے کم نہ ہو۔ تو کیونکہ آدھے مہر مثلی سے زیادہ ہوگا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو زیادہ مہر ہے عورت کا اس سے بھی بڑھ جائے گا متع، اور اگر 5 درہم سے کم ہوگا تو پھر اس کا جو کم سے کم مہر ہے اس سے بھی گھٹ جائے گا، اس لیے نصف مہر مثلی سے زیادہ نہ ہو اور 5 دراہم سے کم نہ ہو۔ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے آخری والی کہ نصف مہر مثلی سے زائد نہ ہو اور 5 درہم سے کم نہ ہو، یہ امام محمد کی جو کتاب جس کو اصل کہتے ہیں یعنی مبسوط، اس سے یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے یہ بات مبسوط میں ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ تَرَاجَعَ عَلَى تَسْمِيَّةٍ فَهِيَ لَهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے لیے نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا، یعنی مہر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا نکاح کے وقت، کسی شخص نے عورت سے شادی کی اور نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا، یعنی مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، پھر نکاح ہونے کے بعد چونکہ مہر مثلی واجب ہے، لیکن ان دونوں نے یوں کیا کہ انہوں نے ایک رقم پر اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ مثال کے طور پر مہر مثلی 30,000 تھا تو انہوں نے اتفاق کر لیا دونوں نے کہ 20,000 آپ کو مہر دیا جائے گا، تو انہوں نے مہر مثلی کے بجائے اس کا ایک قائم مقام مقرر کر لیا 20,000 اور اس پر اتفاق کر لیا، وگرنہ شرعی طور سے تو مہر مثلی واجب ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا تو مہر مثلی کا ایک قائم مقام یعنی 20,000 مقرر کر لیا اور اس پر اتفاق کر لیا۔
فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کر لیا انہوں نے بعد میں اتفاق کر لیا کسی رقم پر، تو اگر شوہر بیوی کے ساتھ دخول کرے یا شوہر مر جائے تو بیوی کو وہی ملے گا جس پر ان دونوں نے اتفاق کیا تھا، یعنی مہر مثلی نہیں ملے گا، وہی 20,000 ملیں گے جس پر اتفاق کیا تھا۔ یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن اگر دخول کرنے سے پہلے پہلے مرد نے یعنی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، دخول یا خلوت سیاح سے پہلے پہلے طلاق دے دی اس عورت کو جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور بعد میں کسی رقم پر اتفاق کر لیا نکاح کے بعد، اس عورت کو اگر دخول سے پہلے یا خلوت سیاح سے پہلے طلاق دے دی گئی تو ایسی صورت میں اس عورت کو اس مقرر کیے ہوئے رقم کا آدھا نہیں ملے گا بلکہ اس کو متع ملے گا۔ یہ طرفین کا مسلک ہے، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا۔ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو ان دونوں نے جس رقم پر اتفاق کیا تھا نا اس کا نصف ملے گا، یعنی 10,000 اس کو ملیں گے اگر دخول اور خلوت سیاح سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی۔ اور امام شافعی رحم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ ان دونوں نے جس پر اتفاق کر لیا تھا وہ چیز شوہر پر واجب ہو گئی تھی، اب اگر دخول کرتا تو پوری کی پوری دینی پڑتی، 20,000 ہی دینے پڑتے، لیکن دخول اور خلوت سیاح سے پہلے اس نے طلاق دے دی تو اس کا آدھا دینا پڑے گا، تو جو چیز واجب ہے اس کا آدھا دینا پڑتا ہے اگر دخول سے پہلے، تو لہٰذا آدھا 10,000 ہے، 10,000 دینا پڑے گا، تو جو مقرر کیا تھا انہوں نے بعد میں اتفاق کیا تھا اس کا آدھا دینا پڑے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے دو قول ہے، یہ پہلا قول ہے ان کا، ایک قول یہ ہے پہلے والا کہ اس کو آدھا جو مقرر کیا تھا اس کا آدھا ملے گا، لیکن بعد والا جو ان کا قول ہے بعد میں انہوں نے رجوع کیا ہے طرفین کے مسلک کی طرف، تو بعد میں امام ابو یوسف رحم اللہ نے رجوع کر لیا۔ تو ان کی دلیل دوبارہ آپ دیکھیں، ذرا ملاحظہ کریں، فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے جو مقرر کیا بعد میں اتفاق کر لیا وہ شوہر پر واجب ہے، اگر دخول کرتا تو وہ پورے کا پورا دینا پڑتا، اب دخول سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا دینا پڑے گا، نص پر عمل کرتے ہوئے، قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جس عورت کے لیے مہر مقرر کیا گیا ہو تو مہر مقرر کیا گیا ہو اگر اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی جائے تو نصف مہر دینا پڑتا ہے، یہ ان لوگوں کی دلیل ہے پوری، تو یہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یعنی طرفین کا مسلک یہ ہے کہ اس عورت کو متع ملے گا، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں ہوا اور نکاح ہو گیا تو قاعدے کے مطابق اس شوہر پر مہر مثلی واجب ہو گیا، لیکن بعد میں ان دونوں نے اتفاق کر لیا کسی رقم پر تو وہ رقم اصل میں نکاح سے واجب نہیں ہوا بلکہ انہوں نے مہر مثلی کا ایک قائم مقام مقرر کر لیا کہ ٹھیک ہے مہر مثلی کی جگہ آپ مجھے یہ رقم دے دیں، شوہر نے بیوی سے یہ مطالبہ کر لیا اور شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ رقم دوں گا، اتفاق ہو گیا، تو اصل میں تو واجب شریعت کی طرف سے مہر مثلی ہے، لیکن ان دونوں نے ایک رقم پر اتفاق کر لیا اور اس کو مہر مثلی کا قائم مقام قرار دے دیا۔ اب بات یہ ہے کہ شریعت کی روح سے مہر مثلی واجب تھا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مہر مثلی واجب ہو اور نکاح کے وقت مہر کا کوئی ذکر نہ کیا گیا ہو تو نکاح کے بعد مہر مثلی واجب ہوتا ہے، اور جب مہر مثلی واجب ہوتا ہے نکاح کے بعد اس طرح کے مسئلے میں اور دخول سے پہلے خلوت سے پہلے طلاق دے دی جائے تو پھر مہر مثلی کی جگہ متع دینا پڑتا ہے، یعنی آدھا مہر مثلی نہیں دینا پڑتا، متع دینا پڑتا ہے۔ تو جب مہر مثلی واجب ہے شریعت کی روح سے اور طلاق دخول سے پہلے دی جائے تو متع دینا پڑتا ہے، نصف مہر مثلی نہیں دینا پڑتا، تو جب مہر مثلی جو اصل ہے اگر وہ واجب ہوتا تو اس کو مہر مثلی نہیں بلکہ متع دینا پڑتا، تو جب مہر مثلی کا جو قائم مقام ہے جس پر انہوں نے اتفاق کیا
تو وہ جب شوہر پر واجب ہے اور طلاق ہو گئی تو جو ہے مہر مثلی کی طرح یہ جس پر انہوں نے اتفاق کیا ہے، جو مہر مثلی کا قائم مقام قرار دیا تھا، مہر مثلی کی طرح یہ بھی آدھا نہیں دینا پڑے گا بلکہ اس کی جگہ متا دینا پڑے گا. جس طرح اصل مہر مثلی اگر یہ اتفاق نہ کرتے تو متا دینا پڑتا، اسی طرح جب انہوں نے ایک رقم پر اتفاق کر لیا تو وہ مہر مثلی کا قائم مقام ہے. جب مہر مثلی خود قائم نہیں رہتا، دخول سے پہلے اگر طلاق ہو جائے ختم ہو جاتا ہے، متا واجب ہوتا ہے اس کی جگہ. اسی طرح جو اس کا قائم مقام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی گئی اور اس کی جگہ متا واجب ہوگا. باقی جو آپ نے یہ آیت پڑھی کہ جس شوہر کے جس مرد عورت کے لیے مہر مقرر ہو اور اس کو طلاق دے دی جائے دخول سے پہلے تو اس کو آدھا مہر دینا پڑتا ہے. تو ہم فرماتے ہیں بالکل یہ آیت درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر عورت کے لیے مہر مقرر نہیں ہے. مہر تو مقرر ہوا ہی نہیں. مہر تو تب مقرر ہوتا ہے جب نکاح کے وقت اس کا ذکر ہو. تو یہاں پر مہر مقرر نہیں ہوا. یہاں پر نکاح کے بعد، عقد کے بعد انہوں نے مہر کے طور پر ایک رقم مقرر کی ہے. وہ مہر نہیں ہے، اصل میں مہر کے طور پر ایک رقم مقرر کی ہے. تو لہٰذا جو نکاح کے وقت مقرر ہوتا ہے وہ مہر ہے، اس کو مہر متعارف کہتے ہیں. اور جو بعد میں انہوں نے طے کیا اس کو وہ مہر تو نہیں ہے لیکن اس کو مہر کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے. تو قرآن مجید کی آیت مطلق ہے کہ جس کے لیے آپ نے مہر مقرر کیا ہو تو اس کو اگر طلاق دے دے چھونے سے پہلے، دخول سے پہلے، تو نصف مہر دینا پڑے گا. تو جب آیت مطلق ہے اور جب چیز مطلق بولی جاتی ہے تو اس سے وہی چیز مراد ہوتی ہے جو متعارف ہوتی ہے، جو مشہور ہوتی ہے. اور اس سے مراد جو مشہور ہے جس کو مہر کہتے ہیں وہ وہی چیز ہے جو نکاح کے وقت مقرر ہوتی ہے. تو لہٰذا آیت کی مراد، آیت کا مصداق وہ مہر ہے جو نکاح کے وقت مقرر ہوتا ہے، جس کو مہر کہتے ہیں. کہ جس عورت کے لیے آپ نے مہر مقرر کیا ہو، یعنی نکاح کے وقت مہر مقرر کیا ہو، تو اس کو جب طلاق دے دے دخول سے پہلے تو نصف دینا پڑتا ہے، کیونکہ مہر کا اصل یہی معنی متعارف ہے. جو دوسرا معنی آپ یہاں پر لے رہے ہو کہ مہر شادی کے بعد، نکاح کے بعد جو انہوں نے آپس میں ایک رقم طے کی ہے، تو وہ مہر متعارف نہیں ہے. وہ مہر کے طور پر ایک رقم مقرر کی گئی ہے، اس کو مہر کہتے ہی نہیں ہے. تو قرآن نے کہا جس کے لیے مہر مقرر ہو تو اس سے مراد متعارف ہوگا، متعارف مہر ہوگا. اور متعارف وہ مہر ہے جو نکاح کے وقت مقرر ہوتا ہے. تو ہم اس آیت کو بالکل مانتے ہیں، لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو متعارف مہر جس عورت کے لیے مقرر کیا گیا ہو تو اس کو جب نکاح سے پہلے، دخول سے پہلے طلاق دے دی جائے تو اس کو نصف مہر دینا پڑے گا. لیکن جس عورت کے لیے مہر مقرر کیا ہی نہیں گیا بلکہ بعد میں ایک رقم طے کر لی تو اس کو مہر نہیں کہتے، وہ مہر متعارف نہیں ہے. جب وہ مہر نہیں ہے اور مہر متعارف نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کی اس آیت کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایسا ہے جیسے عورت کے لیے کوئی مہر مقرر ہی نہیں ہے، مہر مثلی اس کے لیے واجب ہے. اور مہر مثلی جب واجب ہوتا ہے تو جب طلاق دے دی جائے دخول سے پہلے تو مہر مثلی ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ متع آ جاتا ہے. تو اسی طرح جو مہر مثلی کا قائم مقام ہے جس پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے، وگرنہ اصل میں مہر مثلی واجب تھا. تو جب قائم مقام ہے وہ مہر نہیں ہے. جب قائم مقام ہے تو انہوں نے دخول سے پہلے طلاق دے دی تو جس طرح اصل یعنی مہر مثلی ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ متع لے لیتی ہے. اسی طرح مہر مثلی کا جو قائم مقام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ متع لے لے گی. باقی آیت کے زمرے میں اس لیے نہیں آتا کہ آیت سے مراد مہر متعارف ہے، اور مہر متعارف وہ ہے جو نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے. یہ جو بعد میں انہوں نے مقرر کیا یہ مہر متعارف نہیں ہے، اس کو مہر نہیں کہتے. یہ بعد میں ایک رقم مہر کے طور پر مقرر ہوئی ہے، مہر متعارف یہ نہیں ہے. تو آیت سے آپ دلیل اس لیے حاصل نہیں کر سکتے، امام ابو یوسف اور امام شافعی سے کہا جا رہا ہے کہ آیت سے آپ دلیل اس لیے نہیں حاصل کر سکتے، آیت کو دلیل کے طور پر اس لیے نہیں پیش کر سکتے کہ اس میں جس مہر کا ذکر ہے وہ مہر متعارف ہے، اور اس مسئلے میں جس مہر کا ذکر ہے یہ مہر متعارف نہیں ہے، یہ مہر کے طور پر ایک رقم مقرر کی گئی ہے. تو لہٰذا اس مسئلے میں آپ اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہوئے ان تزوجہا، اگر کسی شخص نے عورت سے شادی کی، ولم یسمی لہا مہرا، اور اس کے لیے کسی مہر کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی کوئی مہر مقرر نہیں کیا، ثم تراضیا علی تسمیتہ، پھر بعد میں یہ دونوں مہر کے کسی
مقررہ رقم پر دونوں راضی ہو گئے، فہی لہا ان دخل بہا، تو اس عورت کو وہی مقررہ رقم ملے گی اگر اس شوہر نے اس عورت کے ساتھ دخول کیا، او مات عنہا، یا یہ دخول کرنے سے پہلے مر گیا۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اگر اس عورت کو طلاق دے دی دخول کرنے سے پہلے تو ایسی صورت میں اس عورت کو متع ملے گا۔ وعلی قول ابی یوسف الاول، امام ابو یوسف کے پہلے قول کے مطابق نصف هذه المفروض، یہ جو انہوں نے بعد میں رقم طے کی ہے اس کا نصف ملے گا۔ وہو قول الشافعی، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے لأنہ مفروض، اس لیے فرماتے اس لیے کہ یہ رقم طے کر لی گئی تھی، مقرر ہو گئی تھی ان کی طرف سے، فیتنصف بالنص، تو لہٰذا نص کی وجہ سے یہ رقم آدھی ہوگی، اس لیے کہ نص کہتا ہے کہ جو مقرر ہو اس کا آدھا دیا جائے گا اگر دخول سے پہلے طلاق ہو۔ ولانا، ہماری دلیل یہ ہے ان هذا الفرض تعیین للواجب بالعقد وهو المہر المثلی، ہم فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بعد میں مقرر کیا ہے یہ اس رقم کی تعیین ہے جو عقد کی وجہ سے ان پر واجب ہوا تھا، اور وہ ہے مہر مثلی۔ تو عقد کی وجہ سے مہر مثلی واجب ہوا ہے، یہ رقم واجب نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے بعد میں ایک رقم اس کے مہر مثلی کے تعیین کے لیے انہوں نے مقرر کر لی کہ ٹھیک ہے مہر مثلی واجب ہے لیکن اس کی جگہ ہم یہ مقرر کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ لَا يَتَنَصَّفُ فَكَذَا مَا نَزَلَ مَنزَلَتُهُ، تو طلاق قبل دخول کے وقت یہ رقم جو انہوں نے مقرر کی تھی بعد میں یہ نصف نہیں ہوگی، اسی طرح جس کا یہ رقم جس چیز کی قائم مقام ہے یعنی مہر مثلی، جس طرح وہ نصف نہیں ہوتا دخول طلاق قبل دخول کی صورت میں بلکہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ متع لے لیتی ہے، اسی طرح یہ جو اس کا قائم مقام ہے یعنی مہر مثلی کا قائم مقام ہے یہ بھی نصف نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ جو مہر مثلی کا قائم مقام ہے یہ آدھا نہیں ہوگا دخول طلاق قبل دخول کی صورت میں، اسی طرح جیسے کہ جس کا یہ قائم مقام ہے یعنی جو اس کا اصل ہے وہ طلاق قبل دخول کی صورت میں آدھا نہیں ہوتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی آدھا نہیں ہوگا بلکہ ختم ہو جائے گا۔ والمراد بما تلا، اور جس آیت کو انہوں نے تلاوت کیا ہے یعنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، جس طرح اوپر انہوں نے ذکر کیا کہ آیت کے مطابق مقرر کیا ہوا رقم نصف ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ جو آیت انہوں نے تلاوت کی ہے اس سے مراد الفرض فی العقد، وہ مراد ہے، وہ رقم مراد ہے، وہ مہر مراد ہے جو عقد کے وقت مقرر کی گئی ہو، عقد کے وقت اس کو مہر قرار دیا گیا ہو۔ وہو الفرض المتعارف، اور وہ ہے فرض متعارف یعنی مہر متعارف، اور یہ جو انہوں نے بعد میں مقرر کیا یہ فرض غیر متعارف ہے، یعنی یہ مہر یہ انہوں نے مقرر تو کیا ہے لیکن یہ غیر متعارف ہے، بعد میں مقرر کیا، یہ مہر کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو لہٰذا آیت مطلق ہے، اور مطلق جب بھی بولا جاتا ہے اس سے متعارف مراد ہوتا ہے، غیر متعارف مراد نہیں ہوتا، تو لہٰذا آیت سے مراد وہ مہر ہے، وہ مال کی تقرری ہے جو عقد کے وقت مقرر کی گئی تھی، جس کو مہر بنایا گیا تھا، تو وہ مراد ہے۔ باقی یہ جو بعد میں مہر مقرر کیا گیا ہے یا مہر کے طور پر ایک رقم مقرر کی ہے یہ غیر متعارف ہے، تو آیت سے یہ مراد نہیں ہے، تو لہٰذا آیت کو اس مسئلے کی دلیل میں پیش کرنا درست ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آیت سے یہ مراد ہی نہیں ہے، یہ تو غیر متعارف ہے جس کا مسئلہ چل رہا ہے، تو لہٰذا غیر متعارف آیت سے مراد نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو دلیل میں پیش کرنا بھی درست نہیں ہے۔